آبنائے ہرمز پر ناکہ بندی شروع کر دی گئی. دنیا کو آبنائے ہرمز کی ضرورت ہے. گزشتہ روز آبنائے ہرمز سے 34 جہاز گزرے. ہم کسی ملک کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں امریکہ کے پاس سعودی عرب اور روس سے زیادہ تیل کے ذخائر ہیں. دنیا کے بہت سے ملکوں کے جہاز اس وقت تیل لینے امریکہ آ رہے ہیں. ایران کے ساتھ بہت سے باتوں پر سمجھوتا ہو چکا تھا. ایران نے برے طریقے سے مذاکرات کیے. امریکی وفد نے ایران کے ساتھ اچھے مذاکرات کیے. یورینیم کے معاملے پر اتفاق نہ ہو سکا. امریکی ناکہ بندی عالمی معیشت سے انتقام ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا ٹرمپ کے اقدام پر رد عمل. سوال اٹھایا کہ کیا ایک غیر قانونی جنگ عالمی معیشت سے بدلہ لے کر جیتی جا سکتی ہے؟ کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے لیے خود اپنا نقصان کر لینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور امریکہ ایران میں سیز فائر اب بھی برقرار ہے. کچھ معاملات اٹکے ہوئے ہیں, حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب. کہا امریکہ اور ایران میں جنگ بندی اور ثالثی تاریخی کردار ہے. پہلی بار امریکی اور ایرانی حکام نے براہ راست مذاکرات کیے. ماضی میں جنگیں رکوانے اور امن قائم کرنے میں کئی سال لگے. اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکرات ہوئے. بعض لمحات ایسے آئے کہ بات ٹوٹتے ٹوٹتے جڑتی رہی. یہ اللہ کا کرم ہے. فیلڈ مارشل اور ان کی ٹیم راتوں کو جاگے پوری رات کام کرتے رہے. دن رات محنت کرنے پر نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تم لڑو گے تو ہم بھی لڑیں گے. ایرانی مذاکراتی وفد کے سربراہ باقر قالیباف کا صدر ٹرمپ کی دھمکیوں پر دو ٹوک جواب. کہا امریکیوں نے پھر ہمارے ارادوں کا امتحان لیا تو انہیں بڑا سبق سکھائیں گے. یہ محض نعرہ نہیں, ہم نے ثابت کیا اور دنیا اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی ہے. پاسداران انقلاب نے امریکہ کو خبردار کیا کہ ایرانی بندرگاہوں کو خطرہ لاحق ہوا تو خطے کی کوئی بھی بندرگاہ محفوظ نہیں رہے گی. ایرانی بحریہ کے سربراہ ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی کا کہنا ہے کہ جنگی جہازوں کا آبنائے ہرمز کی جانب جانا جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے. القدس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل قانی نے کہا ہے کہ ماضی میں باب المندب کے لیے بھی ایسی کوششیں ناکام ہوئی تھیں. امریکہ اور اس کے ہواری پہلے بھی خالی ہاتھ بھاگے تھے, اس بار بھی ایسا ہی ہوگا. پاسداران انقلاب کا آبنائے ہرمز سے امریکی جہازوں کو روکنے کا دعویٰ. تسنیم نیوز اور فارس نیوز نے پاسداران انقلاب کے حوالے سے ویڈیو جاری کر دی. چین کا آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی پر اظہار تشویش. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کو محفوظ اور بلا رکاوٹ رکھنا عالمی برادری کے مفاد میں ہے. چین توانائی کی سلامتی اور تفصیل کے تحفظ کے لیے تمام فریقوں کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہے. روس نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی مخالفت کر دی. ترجمان کرملن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی سے عالمی منڈیوں کو نقصان پہنچے گا. ترک وزیر خارجہ نے خبردار کر دیا آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے مسلح بین الاقوامی مداخلت پر سنگین چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. انقرہ پرامن طریقے سے آبنائے ہرمز کھولنے کا حامی ہے. جنگ بندی میں 45 سے 60 دن کی توسیع ممکن ہے. ایران اور امریکہ جنگ بندی میں مخلص ہیں لیکن اسرائیل خلل ڈال سکتا ہے. اسرائیل ایران کے بعد ترکیہ کو اپنا نیا دشمن قرار دے سکتا ہے. نیٹو کا ہرمز کی ناکہ بندی پر امریکہ کی حمایت سے انکار. نیٹو کے بڑے ملک برطانیہ اور فرانس نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی مخالفت کر دی. جاپان, اسپین اور آسٹریلیا کا بھی ساتھ دینے سے انکار. برطانوی وزیر اعظم نے کہا چاہے جتنا بھی دباؤ ڈالیں برطانیہ کو اس جنگ میں نہیں گھسیٹا جا سکتا. آبنائے ہرمز کو مکمل طور پر کھلا رکھنا ہی اولین ترجیح ہے. فرانس اور برطانیہ کا آبنائے ہرمز کے لیے کثیر الملکی مشن پر کانفرنس بلانے کا اعلان. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبنائے ہرمز میں آزاد اور بلا رکاوٹ نیویگیشن فوری بحال کی جائے. آسٹریلوی وزیر اعظم کہتے ہیں امریکی صدر نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے لیے مدد نہیں مانگی, مذاکرات پھر ہونے چاہیے. جاپان کا کہنا ہے آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے ڈیفنس فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ نہیں کیا. اسپین کے وزیر دفاع نے کہا امریکی صدر کی آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کی دھمکی بے معنی ہے, ایسا اقدام کشیدگی کو مزید ہوا دے گا. صدر یورپی کمیشن کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے آمد و رفت کی بحالی انتہائی ضروری ہے.
اسلام آباد میں خاموش سفارتکاری تیز، سیز فائر ڈیڈ لائن سے پہلے پیش رفت کے لیے کوششیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ کی تہران روانگی سے پہلے اہم ملاقات ہوئی جس میں مذاکراتی عمل پر گفتگو کی گئی۔ اسلام آباد اگلے مرحلے کو فیصلہ کن بنانے کے لیے متحرک، سول اور عسکری قیادت کی مشترکہ سفارتی کوششیں، اعلیٰ سطح پر رابطے جاری۔ پاکستان کی کوشش ہے جنگ بندی ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہو۔ وزیر اعظم شہباز شریف 15 اپریل کو 2 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے، سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ذرائع کے مطابق سعودی عرب سے ہی ترکیہ روانہ ہوں گے جہاں انطولیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے رابطہ، امریکہ ایران براہ راست مذاکرات اور سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کا امن کے لیے پاک چین 5 نکات پر گفتگو۔ چین کا پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار کی مکمل حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم سے چین کے سفیر کی ملاقات۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد کی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ اسلام آباد مذاکرات کے بعد ایران اور قطر کا اہم رابطہ، قطری وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ٹیلی فون پر گفتگو میں جنگ بندی پر گفتگو ہوئی، ثالثی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا، بحران کے حل کے لیے مکالمہ اور پرامن راستہ اپنانے پر اتفاق، قطری وزیر اعظم کا بحری راستے کھلے رکھنے پر زور، عباس عراقچی کا سعودی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، پاکستان میں امن مذاکرات پر بات چیت، رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ امریکی صدر نے یسوع مسیح کے روپ میں اپنی تصویر شیئر کر دی۔ صدر ٹرمپ نے جنگ بندی کا مطالبہ کرنے پر پاپائے روم کو جرائم پسند قرار دے دیا، کہا ہمیں ایسا پوپ پسند نہیں جو کہے کہ جوہری ہتھیار رکھنا ٹھیک ہے۔ پوپ لیو نہایت لبرل سوچ رکھنے والے ہیں، وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔ پوپ لیو کا رد عمل، کہا ٹرمپ سے بحث نہیں چاہتے لیکن جنگ کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، امن کے لیے ریاستوں کے درمیان تعلقات کے فروغ کی کوشش جاری رکھیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے صدر ٹرمپ کی مذمت کر دی، کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بے حرمتی کسی بھی آزاد انسان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ایران کی عظیم قوم پوپ کی شان میں گستاخی کی مذمت کرتی ہے، پوپ لیو کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے اعلان کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ، لندن برینڈ خام تیل کی قیمت 7.82% اضافے سے $102.64 فی بیرل ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکسس خام تیل کی قیمت میں 8.2% اضافہ، قیمت $104.49 فی بیرل ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کی چینی وزیر اعظم لی چیونگ سے بیجنگ میں ملاقات، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ چینی وزیر اعظم نے کہا خطے میں امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کا عزم دہرایا۔ اماراتی ولی عہد نے چین سے تعلقات کو اولین ترجیح قرار دیا، UAE میں چینی شہریوں کی حفاظت کی یقین دہانی بھی کرائی۔ دونوں ملکوں میں زراعت اور سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط۔ سیکیورٹی اداروں کی مؤثر کارروائی، بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے جاسوسی میں ملوث 3 افراد گرفتار۔ ذرائع کا کہنا ہے گرفتار ملزمان کا تعلق نارووال، بہاولپور اور وادی نیلم سے ہے۔ ملزمان کو سوشل میڈیا ایپس پر خواتین اور رقم کا جھانسا دے کر حساس معلومات لی گئی۔ رقم کی منتقلی ایزی پیسہ، کرپٹو والیٹس اور بینک اکاؤنٹس کے ذریعے کی گئی۔ ملزمان نے اعتراف کیا وہ را سے منسلک خواتین سے سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے میں تھے۔ ملزمان کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا کر سزائیں سنا دی گئیں۔ کراچی میں گیس کا بحران سنگین ہو گیا، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ MQM کے ارکان سندھ اسمبلی کا کہنا ہے کہ بھاری بلوں کے باوجود چولہے ٹھنڈے پڑ گئے۔ محنت کش طبقے کو ہوٹل کے مہنگے کھانوں اور سلنڈر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا۔ ملک کے معاشی ہب کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک بند کیا جائے۔
वफाकी हुकूमत कराची दुश्मनी पर मबनी इक़दामात फौरी बंद करे। वजीर आला KP ने 19 अप्रैल को जलसे का ऐलान कर दिया। सुहेल आफरीदी ने कहा, कारकुनान से अपील है वो मर्दान रेलवे ग्राउंड में 3 बजे जमा हूं। हम साबित करेंगे PTI आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। दुनिया को दिखाएंगे बानी जेल में होकर भी बड़ी सियासी ताकत रखते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात के केस में अदम हाजिरी पर जारी किए गए। अदालत ने गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। सिंध में गंदम की बम्पर पैदावार हुई है। हमारे पास गंदम वाफर मिकदार में है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, शिकारपुर सक्खर खैरपुर सक्खर का पीपल्स बस का रूट शुरू करेंगे। बिलावल भुट्टो के वज़रा को हिदायत है, अवामी मंसूबों को तरजीह दें। पोलियो मुहिम से मुतालिक सब हिस्सा डालें और एक दूसरे को आगाही दें। रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम। वजीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज किया। मुल्क भर में 4 करोड़ 53 लाख बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। जराये का कहना है, इस साल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम बैक वक्त चलाई जा रही है। ऑस्ट्रेलिया की 125 साल की तारीख में पहली बार फौज की कमान खातून जनरल के सुपुर्द। लेफ्टिनेंट जनरल सूजन क्वाइल जुलाई में आर्मी चीफ का ओहदा संभालेंगी। नेवल चीफ वाइस एडमिरल मार्क हेमंड ऑस्ट्रेलियाई डिफेंस फोर्स के सरबराह मुकर्रर। रियर एडमिरल मैथ्यू बकली को ऑस्ट्रेलियाई बहरिया की कमान दे दी गई। डेविड वार्नर अच्छा कप्तान है, एडम जंपा टीम मैन है। ऐसा लगता है वो बहुत अरसे से कराची से खेल रहा है। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की HPL PSL डिजिटल से गुफ्तगू। कहा, लोग कह रहे हैं 2020 की तरह इस साल भी कराची टूर्नामेंट जीत जाएगा। PSL के दौरान टीम मालिकान के साथ होने से खिलाड़ियों का हौसला बढ़ता है। 3 साल का टीम बनाने का फैसला सपोर्ट स्टाफ पर छोड़ा। नताइज ठीक नहीं आए तो दोबारा ड्राइविंग सीट संभाली। हर लम्हा पुरजोश PSL स्पेशल। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात, बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तबसरे, शाहिद आशमी और नजीबुल हसनैन की माहिराना राय। PP रहनुमा शमीला फारूकी आज बनेंगी मेहमान, सामना करेंगी दिलचस्प सवालात का। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहटें बिखेरेंगे। और गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में बैसाखी मेला। 6000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की सिख यात्रियों की शिरकत। बैसाखी जुलूस में मुख्तलिफ संगत से ताल्लुक रखने वाले यात्रियों ने अमन के गीत गाए। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 1200 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। सिख यात्रियों के शानदार इंतजाम पर पंजाब हुकूमत और जिला इंतजामिया को सराहा।